تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ رات کو مولانا عبد القیوم گلگت والوں کے فون آئے کہ کیا نقوش چھوڑ کے جا رہے ہو، پورا کتب خانہ آپ کو پہچان رہا ہے اور آپ پر فخر کر رہا ہے۔ حمید نے کہا ہے مجھ سے بیعت بھی ہوئی ہے، کوئی تحفہ قبول کر لے۔ میں نے کہا وہاں ایک فہرست پڑی ہے کتابوں کی، وہ فہرست کی کاپی کرائے۔ حمید نے آرڈر دے دیا کہ یہ فہرست پورا شیخ کو دے اور رات کو صبح وہ جا رہا ہے، اور لڑکوں کو آرڈر دے دیا کہ تم دوسرا تیار کرو۔ وہ فہرست میں لایا ہوں، الحمدللہ کیا فہرست ہے، 32 جلدوں میں خالی فہرست ہے، 32 جلدوں۔ ان فہرست سے تمام جہان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نسخہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ میں نے ثواب کے لیے آپ کو یہ قصہ سنائے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں باذوق طالب نہیں دیکھا۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے، اور جب میرا جنازہ اٹھ کے جا رہا ہوگا تو مجھے اس بات کا غم ہوگا کہ میرے بعد کوئی نہیں رہا جو ان کتابوں کو اس شان سے دے۔ میں نے کس طرح جمع کی ہے وہ آسمان و زمین والا جانتا ہے، اور اس منعم اور محسن کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ارض و سما و طبقات الارض سے کتابیں مجھے پہنچائی۔ لیکن افسوس کہ میں نے پوری زندگی، احسن العلوم میں 40 سال پورے ہو رہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایک عالم اور طالب کا اتنا ذوق ہو جتنا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے کتابیں دیکھنے کا۔ بس طالب سرسری پڑھتا ہے، سرسری پورتا اور وہ ٹائم پورا کرتا ہے، اور جلدی وہ ہے جو گھر چلا گیا اور گیٹ پہ نکل گیا۔ ایک وقت میں تو میں گھومتا پھرتا تھا کتب خانے میں، اب جب کتابوں کے سامنے آتا ہوں تو زار و قطار روتا ہوں۔ غرض نقشے اس گز مایاد ماند کہ ہستی را نمی بینم بقائے، کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ وقت کم باقی ہے، اور میں نے کن محنت اور مشقتوں سے کتب خانے احسن العلوم کے 10 کتب خانے بھرے، 10 کتب خانے، اور جہاں میں نے کتاب رکھی سو وہی رکھی۔ آج تک کوئی نہیں آیا جس نے مجھے کہا ہو کہ مجھے مطالعہ کرنا ہے، نہ دور حدیث، نہ تخصصات، نہ ان میں وہ دم خم ہے۔ اس پر میں حیران ہوں کہ میں نے کتنے درس دیے، کتنی باتیں کہی، لیکن یہ ہرے پتھر اپنی جگہ جم کے رہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ تو آپ کے دین کا سرمایہ ہے اور دین کا محافظ آپ ہے، تو آپ ان کی محافظت فرمائیں۔ مجھ میں اب وہ طاقت بھی نہیں ہے، بہت دیر تک کتب خانے میں رہ بھی نہیں سکتا، سانس خراب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں عشاء کے بعد کتب خانے میں جاتا تھا اور فجر کی اذان کے ساتھ باہر آتا، اور عشاء کے وضو سے سنت پڑھ کر فجر پڑھا لیتا تھا۔ یا انس حین فحین، اے انس وقت وقت کی بات ہے۔ تو اگر ہم دے دیں ان کو کوئی تحریر کاغذ میں اور یہ دیکھ بھی لے، چھو لے اس کو ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تو کہیں گے کافر لوگ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح ہے۔ بس یہ اسی ہنسی مذاق اور انکار کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کا اور کوئی کام نہیں۔